عنوان: ایمان کا محافظ، اسلام کے ابتدائی دور کا سفر۔ قدیم عرب کے سنہری ریگستان میں جب دنیا ابھی جدید دور میں داخل نہیں ہوئی تھی، زائد نامی ایک نوجوان لڑکا ایسی تحریک کا چشمدید گواہ بننے والا تھا جس نے انسانیت کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی زائد کے سفر کو بیان کرتی ہے، کیسے وہ اسلام کے ابتدائی دور میں آزمائشوں، ایمان اور قربانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ایک یتیم لڑکا زائد رہتا تھا۔ مکہ، جو پہاڑوں اور سنہری ریت کے درمیان آباد تھا، تجارت کا مرکز تھا۔ دور دراز سے تاجر مثالیں، ریشمی کپڑے اور کہانیاں لے کر آتے تھے، لیکن اس خوشحالی کے باوجود مکہ کے بت پرستی اور سماجی ناانصافی عام تھی۔ زائد اکثر اپنے دادا سے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سنتا، جنہیں لوگ ان کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے الصادق اور امین کہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے محمد خدا کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں اور بت پرستی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک رات جب زائد گھر کے باہر ستاروں بھرے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے اپنے چچا کو ایک تاجر سے بات کرتے سنا۔ اگر لوگ محمد کی بات ماننے لگے تو ہمارے بتوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ زائد کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ شخص کون ہے جو مکہ کے طاقتور ستاروں کو چیلنج کر رہا ہے؟ مکہ کے قریب پہاڑوں کے درمیان ایک غار تھا، غار حرا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ زائد نے یہ باتیں سنی، لیکن اس وقت ان کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا۔ جب محمد نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ کے سرداروں کو یہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر ظلم شروع کر دیا۔ زید نے دیکھا کہ غلام بلال کو جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مگر بلال کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ دیکھ کر زاہد کے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا یہ ظلم صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ بلال کا صبر اور ایمان زید کے دل پر نقش ہو گیا۔ ایک رات زید مکہ کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا ایک خفیہ جگہ پہنچا، دار رقم۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسلام کی تعلیم دے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ سن کر زائد کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ یہی سچائی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے رسول کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ زید بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ریگستان کا سفر طویل اور دشوار تھا، مگر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے راحت پائی۔ یہی اسلام ایک مضبوط معاشرتی قوت بن کر ابھرا۔ کچھ سال بعد مکہ کے مشرکین نے مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ زید بھی اس لشکر کا حصہ تھا۔ باوجود اس کے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ زید کو یقین ہو گیا کہ ایمان اور توکل ہی اصل طاقت ہے۔ زید کا سفر ایک متجسس بچے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بننے تک، اسلام کے پیغام کی سچائی، قربانی اور صبر کی علامت ہے۔ وہ ہوا جو ان کے قدموں کے نشانات کو چھوتی تھی، آج بھی ان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے۔